السلام علیکم. میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں آپ کے پاس حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیچ بنی کے ساتھ. آج کا عنوان ہے کیا گلف ممالک امریکہ کے خوف سے باہر آ جائیں گے؟ جی ہاں، ایران پر حملے کے بعد امریکہ کو قطعاً امید نہیں تھی کہ ایران اس کے سامنے ایک دن بھی کھڑا رہ سکے گا. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ان کے مرکزی رہنما کو اگر ان کو شہید کر دیں گے تو اس کے بعد ایرانی قوم تتر بتر ہو جائے گی. اور آلریڈی چونکہ ان کے بہت سارے اسپائز جو تھے ان کے اور بہت سارے ایرانینز کو بھی انہوں نے اپنا ہمنوا بنایا ہوا تھا، تو ان کی امید تھی کہ شاید یہ ایسا شہادت کے فوراً بعد ہی ایران پر ان کی رجیم چینج کی جو پلاننگ تھی جس میں رضا پہلوی کو لے کر آنا تھا وہ کامیاب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوا کیونکہ قوم جو تھی وہ قطعی طور پہ ایسا نہیں چاہ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو خرید لیا، کچھ لوگ غدار ہو گئے، یہ بہت زیادہ ممکن ہے، دنیا میں ایسا ہوتا رہتا ہے. پوری آپ ہسٹری دیکھ لیں اور اسپیشلی آپ اسلامی ممالک کی ہسٹری پہ غور کریں گے تو وہاں تو بھائی ایسا بہت زیادہ ہی ملے گا کہ آپ کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں جو تھیں وہ محض غداری، اندرونی غداروں کی وجہ سے زمیں بوس ہوتی چلی گئیں، ختم ہوتی چلی گئیں. تو بہرحال ایسا نہیں ہوا. ایران کھڑا ہو گیا. ایران کو یہ بات طے کرنے میں کہ ہو از رولنگ، اب اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، تھوڑا وقت لگا یہ بات سمجھنے میں پوری دنیا کو کہ یہ کس طریقے سے پورے کے پورے ایران کے ڈیسیجنز جو ہیں تمام ایران کے یہ کون لے گا. چونکہ آلریڈی سربراہ جو تھے ایرانی مملکت کے وہ بہت پہلے ہی طے کر چکے تھے. اور جو میری فیلنگ ہے کہ جناب وہ تیار تھے کہ اگر شہادت ہونی ہے تو اچھا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں اپنے بہو، بیٹے، بیگم اور تمام لوگوں کے ساتھ اگر ہونی ہے تو ہو جائے. جس کو اللہ نے جو ٹائم جس کی شہادت کا لکھا ہے وہ اس ٹائم پر ہو رہے، کیونکہ بطور مسلمان سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے اور اس کے بعد ہم انتقال ہوتا ہے ہمارا، ہم منتقل ہوتے ہیں دوسری دنیا میں، ہم مر نہیں جاتے. تو شہید تو ویسے بھی یقینی طور پہ مرتا نہیں ہے، وہ تو زندہ جاوید رہتا ہے. تو ایرانی سربراہ کو کا ایمان اس قدر تھا کہ انہوں نے شہادت قبول کر لی تھی. اب وہ جس وقت ہونی تھی اس کے منتظر تھے، لیکن انہوں نے تمام تر اپنی بساط پر تمام تر مہرے جو تھے اپنی اپنی جگہ پر بٹھا دیے تھے. اس لیے ایک لمحے کی بھی دیری نہیں لگی ایران کو رسپونڈ کرنے میں. ایران کی پوری اسٹریٹجی جو تھی ان ڈیپتھ بنی ہوئی تھی. اب اس کے اندر اصل چیز جو ہے، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہمارے نزدیک جو میں سمجھتا ہوں، آف کورس دنیا کے اپنے ہر ایک کے دیکھنے کا اپنا اینگل ہے، میرا اینگل یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ اس ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہے. بڑا ایپیسوڈ کیا ہے؟ بڑا ایپیسوڈ یہ ہے کہ ایکچولی امریکہ نے ایران کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ امریکن ہیجمنی پر اٹیک کر سکے. آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت جو پوری دنیا پر اگر کوئی کنٹرول ہے تو وہ امریکن ہیجمنی کا ہے. میں بہت اپنے تقریباً کم و بیش ہر ایپیسوڈ پہ یہ بات کر رہا ہوتا ہوں. ہمارا چونکہ میں بزنس مین ہوں، یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، مجھے بہت زیادہ کنسرن ہے بھائی اکانومی سے، بزنس سے اور بزنس سے متعلقہ معاملات سے کہ بھئی کہاں بزنس کریں، کیسے کریں، کہاں نہ کریں، کس کموڈیٹی میں کریں، کس ملک میں کریں. تو میرا فوکس موسٹلی اس طرف رہتا ہے بجائے اس کے کہ میں پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھوں. لیکن کیا کریں کہ آپ کی سیاست، آپ کے ملک میں، آپ کی دنیا میں ہونے والی سیاست آپ کے کاروبار پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کو سیاست کو بھی اپنے مد نظر رکھنا پڑتا ہے، خاص طور پہ نیشنل پولیٹکس جو ہو رہی ہو نیشنل میں اپنے ملک میں، اور انٹرنیشنل پولیٹکس جس کی وجہ سے آپ کے نیشن کی، آپ کے ملک کی پولیٹکس جو ہے وہ مسلسل آگے پیچھے تبدیل ہوتی رہتی ہے، پالیسیز بدلتی رہتی ہیں.
اس نیشنل پالیٹکس چینج ہوتی ہے تو بزنس کی پالیسیز بدل جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اور کاروبار میں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے ایران کو موقع دیا ہے کہ وہ امریکن ہیجمنی پر اٹیک کر سکے۔ اب وہ کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اب امریکہ دور ہے، بہت ایک فاصلے پہ ہے ایران سے، ایران اس پر فوجی یا ملٹری اٹیک نہیں کر سکتا۔ اچھا، اکانومیکلی وہ بھی لازمی بات ہے کہ اس کے اکنامکس ڈفرینٹ ہے بالکل، اور اس کا وہاں کہیں مقابلہ ایران کے ساتھ کوئی نہیں بنتا۔ ہاں شاید چائنا کے ساتھ کچھ بن رہا ہو تو بن رہا ہو، لیکن ایران کے ساتھ اکنامک معاشیات میں، معیشت میں اور اکانومی میں ایران کا اور امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں بن رہا۔ ملٹری وہ کر نہیں سکتے، پھر آ جاتے ہیں ٹیکنالوجی۔ اب ٹیکنالوجی میں بھی اگر چائنیز سپورٹ ایران کو حاصل نہ ہو تو کسی طور ایران امریکہ کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف جو چیز سے ایران ایڈوانٹیج لے رہا ہے وہ ہے اس کی اسٹریٹجی پلاننگ، اس پورے معاملے کو فیس کیسے کرنا ہے۔ جسٹ ان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ امریکہ کو ایک ٹکر دے پا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ سمپل سی بات ہے کہ بھائی پورے گلف کے جو ممالک تھے، ان کے ایران کی سراؤنڈنگ میں جتنے ممالک تھے، انہوں نے امریکہ کو اپنے بیسز پرووائڈ کیے ہوئے تھے، انہوں نے امریکہ کو الاؤ کیا ہوا تھا، امریکہ اور اسرائیل کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ایئر اسپیس کو استعمال کرتے رہے۔ پچھلی دفعہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ سے پہلے، اس میں بہت سارے گلف ممالک ایرانی ڈرونز کو اور میزائلز کو ڈیفیوز کرتے رہے۔ اپنے ملک سے جب گزر رہا تھا تو وہ اس کو ڈیفیوز کرتے رہے، ان کو وہاں پہ ختم کرتے رہے اور ان کی وہیں پر گراتے رہے انہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ایک اچھے سے اٹیک اسرائیل پر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسرائیل، وہ کہتے ہیں نا تو دیو کی جان طوطے میں ہے، تو امریکہ کی جان اسرائیل میں ہے۔ تو اگر آپ اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں تو وہ دیو کو لگتا ہے، وہ امریکہ کے اوپر جا کے لگتا ہے۔ تو اب چونکہ اٹیک نہیں ہو پا رہے تھے اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے، تو ایران کو تو یہ اپنے اٹیکس کو سکسیسفل کرنا تھا، اور بیچ میں اس کو انٹرپٹ کر رہے تھے گلف کے ممالک، اور کہاں سے؟ ان بیسز سے جو امریکن بیسز وہاں پر ان ممالک میں موجود ہیں۔ تو ایران کے لیے سب سے آسان سی بات یہ تھی، یہ اسٹریٹجی پہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان بیسز کو، ان امریکن بیسز کو اگر سائلنٹ کر دیا جائے تو، اور ان کی طرف سے رسپانس نہ آ سکے، ان کی طرف سے ہمارے جوابی کارروائی ہمارے میزائلز کو اور ہمارے ڈرونز کے اوپر نہ ہو سکے، تو ہمارے ڈرونز، ہمارے میزائل، ہمارے ایروپلینز وہ آرام سے اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی اپنائی انہوں نے، اور انہوں نے کم و بیش اٹیک کرنا شروع کر دیا ان تمام بیسز کے اوپر جہاں پر ان تمام بیسز پہ جو امریکن بیسز تھے۔ اب ان کو لازمی سی بات ہے کہ ایک سرٹن لیول تک انہیں روکا بھی گیا، ان کو ڈیفیوز کیا گیا۔ جب ان کی ڈیبریز نیچے گر رہی تھی تو بہت ساری جگہوں کے اوپر وہ ڈیبریز نقصان پہنچا رہی تھی ان گلف ممالک کے اندر۔ اس پوری سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور جو لازمی بات ہے کہ آف کورس آئی ایم ناٹ دا اسٹریٹجی میکر، اور ابھی تک اتنی ساری چیزیں دنیا بھر میں خفیہ لے کے چلی جا رہی ہیں، اسرائیل اپنی کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ہے، ایران بتانے کو تیار نہیں ہے، اور امریکہ، اور ڈس انفارمیشن کا راج ہے، ہر آدمی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے۔ بہرحال اسی ڈس انفارمیشن میں سے ہی کچھ نہ کچھ انفارمیشن جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ اس انفارمیشن کے تحت اسرائیل اور اس سے منسلک قوتیں، انہوں نے اس کا بینیفٹ لینا چاہا، اور انہوں نے شہری گلف ممالک کی شہری آبادیوں کو اٹیک کرنے کی کوشش کی، تاکہ ان ممالک کی طرف سے یہ فیل جائے کہ بھائی اگر ایران ہم پر حملہ کرے گا تو ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ یہ کسی حد تک وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب یہاں پر ایک امریکن صحافی کی طرف سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کام تو موساد کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ان کے کوئی 17 اہلکار جو تھے وہ گرفتار بھی ہوئے اس پلاننگ کو کرتے ہوئے کہ وہ اٹیک کرنے جا رہے تھے گلف ممالک کے ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر۔ تو
اس طرح سے. اور پھر آرامکو، سعودی عرب میں آرامکو پہ جو اٹیک ہوا ہے وہ کیٹیگریکلی ایران کہتا ہے یہ ہم نے نہیں کیا. کہہ سکتا تھا نا، جب سب جگہ پہ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو وہاں بھی کہہ سکتا تھا ایران نے وہاں پہ نگیٹ کیا کہ نہیں جناب آرامکو پہ ہم نے اٹیک نہیں کیا ہے. obvious مطلب ایک بات کلیئرٹی آ گئی نا کہ کوئی کسی اور نے اس یہاں پہ ایڈوانٹیج لیا ہے اور لڑانے کے لیے گلف ممالک کو ایران سے آرامکو پر اٹیک کر دیا. اب آپ کو یہ بات، اچھا اب یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی. میں نے جیسے کہ بتایا کہ سعودی صحافی ہیں خالد المینا نے بڑے سیدھے الفاظ میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے غداری ہوئی. اردو بول لیتے ہیں وہ، یہی الفاظ استعمال کیے انہوں نے کہ امریکہ کی طرف سے غداری ہوئی. اب ایک چیز دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہے پیٹرول ڈالر ڈیل کیا تھی کہ بھائی آپ پیٹرول ڈالر ڈیل میں آپ پیٹرول جو ہے ڈالر میں بیچیں، ہم آپ کی سیکیورٹی کریں گے. اور ٹھیک ہے پیٹرول ڈالر ڈیل اگر فرض کریں ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، لیکن اڈے وڈے تو سب یہ موجود ہیں نا بھائی، ساری چیزیں تو وہاں پہ آلریڈی چل رہی ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے کہ امریکہ ان گلف ممالک کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا. ہوا کیا، ادھر یو اے ای میں اٹیکس ہوئے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ امریکہ کو اپنی ڈیفنس پرووائڈ کرنا چاہیے تھا دبئی کو اور دیگر ممالک کو، قطر کو، کویت کو، سعودی عرب کو. الٹا دبئی کے تو فوٹو ویڈیوز موجود ہیں دبئی سے، تو وہ طیارے جو دبئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں امریکن، مطلب یہ تو ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں. تو بھائی جس ٹائم پہ آپ کی ضرورت تھی ہمیں، آپ ہماری جگہ استعمال کرتے رہے، ہماری ایئر ہماری فیسلٹی سب استعمال کی، لیکن جس وقت ہمیں آپ کی ضرورت پیش آئی کہ ہمیں ڈیفنس چاہیے تھا، اس وقت آپ ہمیں تحفظ دینے کے لیے موجود نہ تھے. یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے تمام گلف ممالک کی حکومتیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ کیا ہم امریکہ کے خوف میں مبتلا رہیں یا امریکہ سے اس امید میں امریکہ کا ساتھ دیتے رہیں کہ امریکہ ہمارے برے وقت میں ہمارے کام آئے گا. محض اس وجہ سے وہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہیں اور امریکن ہیجمنی کو مضبوط کرتے رہیں. اور امریکہ کی ہیجمنی میں لازمی سی بات ہے وہ تو ایک ہی اس کی چاہتا ہے کہ اس کی ہیجمنی قائم رہے دنیا کے اوپر، اور اس کے اگینسٹ میں جب اس کو سپورٹ، وہ اس کے تھرو ڈالر کو گلوبل کرنسی کے طور پر رائز رکھنے میں کامیاب رہے. تو جناب صورتحال بدل گئی ہے. بہت ساری چیزیں تمام گلف ممالک سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا آئندہ کے لیے امریکہ کے ساتھ وہی تعلقات برقرار رکھے جائیں جو ایران پر حملے سے پہلے تھے. تو یہ حملہ دیکھنے میں تو امریکہ نے ایران پر کیا ہے، لیکن ایران کے جواب نے یہ بات بتا دی ہے کہ ایران نے امریکن ہیجمنی پر حملہ کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں امریکہ اس کو کس طریقے سے فیس کرتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.